بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ ہم نے اس سے پہلے والے لیسن میں سبق کاہلی کی تشریح مکمل کی تھی اور آج ہم سبق کاہلی کا خلاصہ کرنے لگے ہیں۔ اب خلاصہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ خلاصہ کرنا سیکھ لیں، سمجھ جائیں کہ خلاصہ کیا کیسے جاتا ہے، تاکہ آپ کسی بھی پیراگراف کا یا کسی بھی سبق کا خلاصہ خود بخود کر سکیں۔ خلاصہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ پہلے کم از کم 3 سے 4 مرتبہ اپنے سبق کی یا پیراگراف کی ریڈنگ کر لیں اچھی طرح سمجھ کے۔ اس کے بعد جب آپ خلاصہ شروع کریں، یعنی ابھی اب آپ کا آغاز ہوگا کہ خلاصہ کیا کس طرح جاتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے رف کاپی رکھیں اور اپنے سامنے بک رکھیں۔ اب اس میں سے آپ ایک ایک پیراگراف کو پڑھتے جائیں اور اس ایک ایک پیراگراف میں آپ کو جتنی بھی اہم باتیں لگتی ہیں، جتنے بھی سینٹینسز لگتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے، آپ اسے 1 2 3 کر کے نمبرنگ دے کے اپنی رف کاپی پہ لکھ لیجئے۔ پھر دوسرا پیراگراف پڑھیے، اس میں سے آپ کو جتنے امپورٹنٹ پوائنٹ ملتے ہیں آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے جائیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ اصل میں خلاصہ ہے کیا؟ خلاصہ کسی بھی چیپٹر کا یا کسی بھی اقتباس کا یا پیراگراف کا یا مضمون کا کیا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے جو اہم باتیں ہیں، جو جسٹ ہے اس کا وہ نکال لیا جاتا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ عام طور پر کسی بھی سبق کا 1/3 ہوتا ہے۔ یعنی سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا پیراگراف جو ہے وہ پیراگراف یا 2 پیراگراف وہ خلاصے کے نکل آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایسا چیپٹر جو ہے جس میں 3 بڑے پیراگراف ہیں اور چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ایک پیراگراف کی فارم میں ہوگا۔ اگر آپ کے سبق کے 3 پیجز ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا پیراگراف جو ہے خلاصہ وہ ایک اس میں آنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کی پرفیکٹ قسم کہتے ہیں 1/4 کو، یعنی ایک سبق کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھا حصہ، لیکن آپ چونکہ ابھی اس سٹیج پر نہیں ہیں تو آپ کے لیے 1/3 ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسی میں اسے شارٹ کر کے ہر اہم بات کو ان لسٹ کر لیں، وہ آپ کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ تو چلیں آپ ایسا کریں، اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیجئے، میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اور آپ ان جملوں کو انڈر لائن کرتے جائیں جو آپ کے خیال میں یا میرے خیال میں اس چیپٹر میں امپورٹنٹ ہیں، جس کی بیس پہ سارا چیپٹر چل رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پہلا پیراگراف جو ہے جو 2.5 لائنوں پر مبنی ہے، اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کاہلی ہے کیا۔ یعنی یہ جملہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس کو انڈر لائن کر لیں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آگے یہ پہلا اس کا یہ کر دیں گے، پھر غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا اور چلنے پھرنے وغیرہ میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہی وہ پیراگراف ہے جس میں پورے سبق کا لب لباب موجود ہے، باقی ساری کہانیاں یا واقعات جو ہیں اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس 1 2 3 جو ہے وہ 3 سے 4 لائنیں، 4 سینٹینسز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کہ یہ اس کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ پھر اب اگر ہم اس کو کریں تو پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اسے انڈر لائن کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگلے پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 پڑھے لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو، اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ پھر آگے ہے اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے،
اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ پھر اینڈ میں آ جائیے، ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ آپ کے اس پیج کا خلاصہ یہ ہو گیا۔ اس کو ان شارٹ کہیں گے، خلاصے کی فارم میں کریں گے تو ہوگا جناب، لوگ کاہلی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ کام کاج اور محنت سے جی چرانا کاہلی نہیں، بلکہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو بامر مجبوری محنت کرنا پڑتی ہے، مگر جن لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر ہیں وہ محنت کے بجائے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہزارہا پڑھے لکھوں میں بہت کم ہیں جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں، لیکن انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہ کر دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ کامل وحشی اور حیوان بن جاتا ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اب یہاں تک ہمارے جو پہلا پیج ہے اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ میں طریقہ آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ نے اس طرح، جیسے ہم نے اس کے 1 2 3 کر کے پوائنٹ کیے تھے، اس طرح بقیہ سبق کے بھی آپ 1 2 3 کر کے پوائنٹ کریں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر پیراگراف میں بعض اوقات ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے یا ہر دوسرے پیراگراف میں ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو جب وہ آپ کے سامنے پوائنٹس کی فارم میں آ جائیں گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دہرائی گئی ہیں۔ تو ان باتوں کو جو دہرائی گئی ہیں انہیں یکجا کر کے، یا ایسی کون سی بات ہے جو ایک جملے میں بیان ہو سکتی تھی اور اس کے لیے 3 4 جملے آ گئے تو اس کو ایک ہی جملے میں مدغم کر دینا، کنورٹ کر دینے سے آپ کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں کہ خلاصہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس سبق کے خلاصے کا لنک بھی بھیج دیتی ہوں۔ اس طرح ہمارے آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، مگر آپ کے سبق کے ایکسرسائز میں مضمون جو ہے اس کی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی ہوئی ہے۔ یہ ہم کسی اور دن، کسی اور سبق کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملا کے گرامر کے 2 کو ایک ساتھ کر لیں گے۔ آج ہمارا یہاں سے کام ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اللہ حافظ۔